نقطہ نظر کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لسانیات میں سائنسی نقطہ نظر دیکھیے، لسانیات زبان کے سائنسی مطالعے کا نام ہے۔ زبان سے ارباب علم و ادب کی دلچسپی قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے، لیکن سائنسی نقطہ نظر سے زبان کے مطالعے کی ابتدا 20ویں صدی کے آغاز سے ہوتی ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز سے، یعنی زبان کا مطالعہ کرنا سائنسی نقطہ نظر سے۔ یہ بات نہایت دلچسپ ہے کہ جدید لسانیات کا ارتقاء یورپ اور امریکہ میں خود مختارانہ طور پر بیک وقت عمل میں آیا۔ یعنی میں نے بلوم فیلڈ کا ذکر کیا تھا، فرسٹ ورلڈ وار کا زمانہ ہے۔ بلوم فیلڈ پہلا شخص ہے جس نے آوازوں کا سائنٹیفک انداز سے مطالعہ کرنا شروع کیا نا، آوازوں کا، انسانی اصوات کا۔ صوت سے ہے اصوات، صوت سنگولر ہے اور پلورل ہے اصوات، اور صوت سے اصوات ہے فونیٹکس اینڈ فونولوجی، فونیٹکس صوتیات، فونولوجی آپ سمجھ لیجئے کہ پرٹیکولر لینگویج جب مخصوص زبان کی اصوات کا سائنٹیفک بنیادوں پر سائنسی نقطہ نظر سے مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ آپ کو بہرحال معلوم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جدید لسانیات کا ارتقاء یورپ اور امریکہ میں خود مختارانہ طور پر یک وقت عمل میں آیا، لیکن ان دونوں مقامات پر لسانیات کے ارتقاء کی نوعیت، لسانیات کی ڈیولپمنٹ کی نوعیت، نہج، سمت و رفتار اور اس کے تاریخی پس منظر میں نمایاں فرق موجود تھا۔ یعنی لسانیات کا ارتقاء، اس کی نوعیت، نہج، سمت و رفتار اور اس کے تاریخی پس منظر میں نمایاں فرق موجود تھا۔ اب آپ دیکھیے یورپ میں فلسفیانہ غور و فکر کی ایک شاندار اور مسلسل روایت موجود رہی ہے، جس کا سلسلہ کلاسیکی عہد سے جا ملتا ہے۔ علاوہ ازیں یورپ میں 19ویں صدی کے دوران میں زبانوں کے تاریخی، ہسٹوریکل اور کمپیریٹیو تقابلی مطالعے کا بڑا سرمایہ اکٹھا ہو گیا، جسے فلولوجی کو جو ہے علم السنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فلولوجی، علم السنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یورپ میں علم السنہ، یہ فلولوجی ایک پرانی ٹرم ہے۔ اب فلولوجی کو بعد میں جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے لسانیات کے شعبے میں، اور آپ کو میں ایک بہت ہی ضروری بات میں آج بتاتا چلوں کہ لسانیات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ یہ مائنڈ میں رکھیے گا کہ لسانیات ایک بہت وسیع ڈسپلن ہے، یعنی ایک ڈسپلن کے اندر کئی ڈسپلنز ہیں۔ یعنی لسانیات ایک ایسا شعبہ ہے، شعبہ علم ہے جس میں، یعنی ایک اگر آپ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ایک ٹری ہے تو ٹری کی جو ہے وہ بہت ساری جو شاخیں ہوتی ہیں، تو لسانیات یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اس مثال کے ذریعے سمجھ لیجئے کہ جیسے سمندر میں ایک برفانی تودہ ہوتا ہے، آئس برگ کہتے ہیں اس کو۔ آئس برگ اگر 96% جو ہے وہ 4% اوپر نظر آ رہا ہے تو 96% جو ہے وہ سطح آب میں ہوتا ہے، پانی کے اندر ہوتا ہے، زیر آب ہوتا ہے۔ بالائے آب اگر اس کا 4% ہے، 4% ہے، تو زیر آب اس کا 96% جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے۔ تو لسانیات کو بھی آپ یوں سمجھ لیجئے، اور کسی پرٹیکولر لینگویج کو، مخصوص زبان کو بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ زبان جو ہم بولتے ہیں، یعنی وہ جو زبان کا لینگ اور پیرول جو ٹرمز استعمال کی ہیں فرڈینینڈ ڈی سوسیئر نے،
اگر آپ ان دو ٹرمز کو لے کر بات کریں تو زبان کا وہ حصہ جو ہم بولتے ہیں جسے تکلم کہتے ہیں، اور زبان کا وہ حصہ جو نظر نہیں آتا، جو نظر نہیں آتا وہ وقت کے ہر ثانیے میں متحرک ہوتا ہے اور وہ سماج کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی زبان کے اندر اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، ارتقاء ہو رہا ہوتا ہے زبان کی نہج میں، سمت میں، ڈائریکشن میں، زبان کی رفتار میں کوئی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ توڑ پھوڑ ہوتی ہے، کچھ متروکات ہوتے ہیں، کچھ نیا بنتا ہے، کچھ ویریشنز آتی ہیں، تو وہ نظر نہیں آتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جو 96% حصہ ہے، جیسے آئس برگ کی میں نے مثال دی، یہ بنیادی طور پر مثال جو ہے وہ میری نہیں ہے، یہ فرڈینینڈ ڈی سوسیئر کی مثال ہے۔ فرڈینینڈ ڈی سوسیئر نے ہی زبان کو آئس برگ کی مثال سے جو ہے وہ الیبوریٹ کیا تھا جب وہ اسٹرکچرلزم پر لیکچرز دے رہا تھا۔ اس کے لیکچرز کو جب کمپائل کیا گیا تو اس کے لیکچرز کتابی شکل میں جب ٹرانسلیٹ ہو کر آئے تو انہوں نے ایک دفعہ جو ہے وہ تہلکہ خیز کام تھا۔ تو فلولوجی کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ علم السنہ یعنی زبانوں کا علم، فلولوجی جو ہے وہ پرانی ٹرم ہے، فلولوجی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اب فلولوجی کی جگہ نئی ٹرم نے لے لی، اور وہ نئی ٹرم جو ہے وہ لنگوسٹکس ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یورپ میں علم السنہ کی تمام تر بنیاد تحریری مواد پر رکھی گئی تھی۔ اب زبان کی دو سطحیں ہوتی ہیں، ایک تکلمی سطح ہوتی ہے، ایک تحریری سطح ہوتی ہے، یعنی ایک بول چال کی سطح ہوتی ہے اور دوسری لکھت کی، لکھاوٹ کی سطح ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے امریکہ میں میں نے بلوم فیلڈ کا حوالہ دیا تھا۔ بلوم فیلڈ جو ہے وہ امریکہ میں تو خیر جو ہے وہ لنگوسٹکس میں بہت کام ہوا، بلکہ دنیا بھر کی زبانوں کو امریکہ کے اداروں میں سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ونفریڈ پی لیہمن جس نے دنیا کی زبانوں کو 7 خاندانوں میں تقسیم کیا، اس کا تعلق بھی امریکہ سے تھا۔ ونفریڈ پی لیہمن وہ شخص تھا جس نے دنیا کی زبانوں کو 7 بڑے خاندانوں میں تقسیم کیا۔ ظاہر ہے کہ اس سے آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ امریکہ میں لسانیات کے حوالے سے کتنا کام ہوا۔ اور آپ کو وہ بھی معلوم ہے کہ زبانوں کو، ریلیٹڈ لینگویجز کو ایک لینگویج فیملی میں رکھا جاتا ہے، اور جو زبانوں کی فیملیز کا، لینگویج فیملیز کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، لینگویج فیملی کا کانسیپٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو معلوم ہے آپ جب ایک خطے سے دوسرے خطے میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ایک ہی ملک کے اندر جو ہے وہ ایک زبان جو ہے وہ اور ہے تو دوسری زبان جو ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ لیکن کچھ پیٹرنز ایسے ہوتے ہیں جو پیٹرنز آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ صاحب یہ زبان ایک ہی لسانی خاندان کی زبان ہے، ایک لینگویج فیملی کی زبان ہے۔ تو جو ایک لینگویج فیملی کی زبانیں ہوتی ہیں انہیں ریلیٹڈ لینگویجز کہا جاتا ہے، یعنی ان کے درمیان مماثلتیں ہوتی ہیں، مشابہتیں ہوتی ہیں، سملیرٹیز ہوتی ہیں، اور یہ سملیرٹیز جو ہے وہ چیک کرنے کا سب سے جو بڑا پیمانہ ہوتا ہے وہ آوازیں ہوتی ہیں، اور آوازوں کے بعد سنٹیکس کو دیکھا جاتا ہے، مورفولوجی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جب آپ ایک خطے سے نکل کر کسی دوسرے خطے میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہاں تو یہ میری زبان سے مختلف زبان ہے، اور ان کے بولنے کا انداز بھی مختلف ہے، ان کی آوازیں بھی بہت مختلف ہیں، یعنی جو آوازوں کا نظام ہے وہ بھی مختلف ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں، مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ اس وقت اندازہ ہوتا ہے جب ہم ایک خطے سے نکل کر کسی دوسرے خطے میں جاتے ہیں، یعنی آپ ایک ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں جاتے ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نئی زبان ہے۔ اچھا، مقام کی تبدیلی سے ہمیں
انسانوں کے نہ صرف رہتل کا پتہ چلتا ہے، کلچر کا پتہ چلتا ہے، انسانوں کی معاشرت کا پتہ چلتا ہے، ان کے وے آف لائف کا پتہ چلتا ہے، ان کے کلچر میں تبدیلیاں نظر آتی ہیں، ان کی بول چال میں ہم فرق محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، مختلف مختلف علاقوں، ملکوں کی بول چال کا یہ فرق ظاہر ہے اس بس بات کو استحکام عطا کرتا ہے کہ دنیا کے مختلف خطے ہیں، مختلف مقامات ہیں، اور وہاں مختلف انسانی نسلیں آباد ہیں، اور ان کی مختلف بولیاں ہیں اور ان کی مختلف زبانیں ہیں۔ تو یہ جو جینیولوجیکلی یعنی نسلی یا پیدائشی اعتبار سے جو زمین ہے، زمین کئی خطوں میں منقسم ہے اور کئی خطوں میں انسان آباد ہے، تو ان انسانوں کی ظاہر ہے بولیوں میں، بولیوں کے اندر آوازوں کے نظام میں اور زبانوں میں فرق ہے، اور اسی فرق کی بنیاد پر ونفریڈ پی لیہمن جو امریکہ کے ماہر لسانیات تھے، انہوں نے ونفریڈ پی لیہمن نے کیا کیا تھا کہ دنیا کی زبانوں کو 7 بڑے خاندانوں میں تقسیم کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں کے بارے میں یہ کہنا کہ اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، تو ایگزیکٹ جو ہے وہ اب تو شاید جو ہے وہ کہنا آسان ہو، چونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور اب تو ڈیٹا کلیکٹ کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، لیکن ماضی میں بہرحال جو ہے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اب جو ہے اب بہرحال جو ہے اب جو جیسے امریکہ ہے، جیسے یورپین ممالک ہیں، یا امریکہ خاص طور سے کہہ لیجئے، جن کے پاس ابھی تک جو ہے وہ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی جو ہے گوگل وغیرہ کے ذریعے وہ پوری دنیا کی کا ڈیٹا جو ہے وہ بہرحال ان کے پاس اس حوالے سے تو ضرور ہے کہ دنیا میں کتنے انسان ہیں، کتنے ملک ہیں، کتنے انسان ہیں، کتنے مطلب جو ہے وہ پروونسز ہیں، کتنی اسٹیٹس ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈیٹا اب کچھ مشکل نہیں رہا کہ دنیا میں جو ہے وہ زبانیں بولنے والے کی کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اور کتنی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ بہرحال تو ایگزیکٹ جو ہے وہ فی الوقت میں آپ کے ساتھ تو شیئر نہیں کر سکتا، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ہے 7,000 کے لگ بھگ زبانیں اور بولیاں جو ہے وہ دنیا میں بولی جاتی ہیں۔ اچھا، ان میں سے بعض زبانیں ایک دوسرے سے بالکل اپنے صوتیاتی نظام کو لے کر بالکل مختلف ہیں، اور بعض زبانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بعض زبانیں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں، ایک دوسرے سے سملیرٹیز رکھتی ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو زبانیں ایک دوسرے سے سملر ہیں وہ زبانیں لسانیاتی بنیادوں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں یکسانیت ہے، وہ ایک جیسی ہے۔ تو جو ایک جیسی ہوتی ہیں، جن کی آوازوں کا نظام ایک جیسا ہوتا ہے، جن میں سنٹیکس اور مورفولوجی کو لے کر جو ہے وہ کچھ مماثلتیں پائی جاتی ہیں، اور آوازیں خاص طور سے سیملر ہوتی ہیں، اور سنٹیکس کا نظام بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے مماثل ہوتا ہے، مشابہت رکھتا ہے، تو انہیں جو ہے وہ ریلیٹڈ لینگویجز کہا جاتا ہے۔ ریلیٹڈ لینگویجز سے مراد یہ ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی رشتہ موجود ہے، تو یہ ایک دوسرے سے رشتہ رکھنے والی زبانیں ہیں۔ یہ جو ریلیٹڈ لینگویجز ہوتی ہیں، ان کی جب درجہ بندی کی جاتی ہے تو انہیں ایک ہی جو ہے وہ کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے۔ اچھا، اور پھر جو ہے جو مشابہت رکھنے والی زبانیں ہوتی ہیں، یعنی ریلیٹڈ لینگویجز جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں اور صوتیاتی نظام کو خاص طور سے ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے، ان کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے جب ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے، جب ان کو جو ہے وہ اچھا جب ایک کیٹیگری میں رکھ دیا گیا اصوات کی سملیرٹیز کی بنا پر، تو انہیں پھر جو ہے وہ کہا جاتا ہے لینگویج فیملی، کہ یہ اتنی زبانیں جو ہیں وہ ایک لینگویج فیملی کی ہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ میں بات کر رہا تھا دنیا کی زبانوں کو 7 بڑے لسانی خاندانوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور پھر 7 لسانی خاندانوں میں ایک خاندان زبانوں کا ایسا ہے جو بہت بڑا
لسانی خاندان ہے، اس میں 11 مختلف زبانیں آتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو لسانی خاندان ہے اس میں اس کی اصطلاح جو ہے ظاہر ہے خاندان السنہ، لینگویج فیملی استعمال کی جاتی رہی ہے، اور یہ جو تقسیم ہے زبانوں کو 7 بڑے خاندانوں میں تقسیم کیا، یہ امریکہ کے ماہر لسانیات تھے جن کا میں نے ذکر کیا، ونفریڈ پی لیہمن۔ اب اس نے جو ہے وہ دنیا میں بولی جانے والی زبانوں کی نسلی بنیادوں پر جینیولوجیکلی جین سے ریلیٹڈ ہے، نسل سے ریلیٹڈ ہے، پیدائشی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے، جینیولوجیکلی اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ ان کو کیٹیگرائز کر دیا اور 7 لسانی خاندانوں میں تقسیم کیا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ یورپ میں جو ہے وہ لسانیات کے ڈسپلن میں، لسانیات کے شعبے میں بہت زیادہ ریسرچز ہوئی، بہت زیادہ کام ہوا۔ تو جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو امریکہ میں تو بہت زیادہ کام ہوا، اور امریکن ریسرچرز کے لیے تو ظاہر ہے سہولیات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ونفریڈ پی لیہمن نے دنیا کی زبانوں کو 7 بڑے خاندانوں میں تقسیم کیا، وہ لسانی خاندان، ہر اس لسانی خاندان میں وہی زبانیں اس نے شامل کی، ہر اس لینگویج فیملی میں جب اس نے کیٹیگرائز کیا، درجہ بندی کی، تو اس نے وہی زبانیں اس میں شامل کی جو ایک دوسرے سے مماثلت رکھتی تھی۔ مثلا اب آپ دیکھیے بعض زبانیں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں، وہ اس لیے کہ ان کا جو سورس ہوتا ہے، منبع ہوتا ہے، سرچشمہ ہوتا ہے، وہ سورس، وہ منبع، وہ سرچشمہ ایک ہی ہوتا ہے۔ یعنی انسانوں کا کوئی گروہ ہوگا جو سینٹرل ایشیا میں پیدا ہوا اور پھر ہزاروں سال جو ہے وہ ایک خطے میں رہا، پھر جو ہے وہ 1500 قبل مسیح میں جو ہے وہ ایران میں پہنچ گیا، پھر جناب اس کے بعد جو ہے 2500 قبل مسیح میں ایران میں پہنچ گیا، پھر 1000 سال وہاں گزارا، پھر 1500 قبل مسیح میں جو ہے وہ غیر منقسم ہندوستان میں پہنچ گیا۔ اور اس طرح جو ہے وہ انسان ایک خطے سے دوسرے خطے میں ان کی منتقلی ہوتی ہے، ٹرانسمیشن ہوتی ہے، انسان ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ تو یہ جو ونفریڈ پی لیہمن تھا، اس نے جینیولوجیکلی جو ریلیٹڈ لینگویجز تھیں ان کو ایک کیٹیگری میں رکھا، اور پھر ریلیٹڈ لینگویجز میں جو لسانیاتی رشتے پائے جاتے تھے، خاص طور سے اصوات کو لے کر، آوازوں کو لے کر، صوتیاتی سٹرکچر کو لے کر، ساؤنڈ پیٹرنز کو لے کر، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ انہی اصوات ہی کو تو دیکھا تھا اور پھر فیصلہ کیا تھا کہ یہ ملتی جلتی زبانیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہیں ہی تو صوتیاتی مشابہتیں کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے مثلا یورپ کے خطوں میں کچھ زبانیں جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں، اور کچھ زبانیں جو ہیں وہ ایشیا میں بولی جاتی ہیں، لیکن یورپ اور ایشیا کی زبانوں میں صوتیاتی مماثلتیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ انہی صوتیاتی مماثلتوں کی بنا پر جو ہے وہ انہیں کہا جاتا ہے، زبانوں کے اس خاندان کو، ہند یورپی خاندان۔ ہاں تو میں آپ کو جو ہے وہ یہ بتا دوں کہ اس میں ہندوستان یعنی غیر منقسم ہندوستان کی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، اور اس میں یورپ کی زبانیں بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ زبانوں کا خاندان انڈو یورپین خاندان کہلاتا ہے۔ یعنی وہ جو ونفریڈ پی لیہمن تھا، اس نے جو زبانوں کی درجہ بندی کی، اس درجہ بندی کو لے کر، زبانوں کی درجہ بندی کو لے کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زبانوں کا ایک خاندان تو انڈو یورپین خاندان ہے، یعنی جس میں غیر منقسم ہندوستان، غیر منقسم سے مراد ہے تقسیم سے پہلے کا ہندوستان، 1947 کا ہندوستان۔ اب آپ زبانوں کا ایک خاندان جس میں غیر منقسم ہندوستان کی زبانیں بھی ہیں، اور جس میں یورپ کی بھی زبانیں ہیں،
تو ان میں اصوات کا نظام سیملر تھا، آوازیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی. تو اس نے کیا کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ نام دیا انڈو یورپین فیملی آف لینگویجز، یعنی زبانیں بہت ساری ہیں لیکن یہ زبانوں کا ایک خاندان ہے. ظاہر ہے زبانوں کو 7 بڑے خاندانوں میں تقسیم اس نے آوازوں کی بنیاد پر کیا، اصوات کی بنیاد پر کیا. دوسرا خاندان جو ہے وہ افریقی ایشیائی ایفرو ایشیاٹک جو ہے وہ لینگویج فیملی ہے، جس میں کئی زبانیں ہیں، افریقہ کی زبانیں ہیں، ایشیا کی زبانیں ہیں، لیکن ان کی آوازوں کو، اصوات کو، ساؤنڈ پیٹرنز کو اس نے سامنے رکھ کر دیکھا کہ ان میں سملیرٹیز پائی جاتی ہیں، سو اس نے ان کو افریقی ایشیائی خاندان جو ہے وہ کہا. چینی تبتی خاندان، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد التائی خاندان، پھر اس کے بعد دراوڑی خاندان، پھر آسٹرو ایشیائی خاندان، پھر فنو اگرک خاندان، فنو اگرک. تو یہ جو ہے یہ اصوات میں جو سملیرٹیز تھیں اس بنیاد پر جو. اب ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ امریکہ کا بحر لسانیات تھا، ونفریڈ پی لیمن اس کا نام تھا، اس نے دنیا کی زبانوں کو 7 بڑے خاندانوں میں تقسیم کیا. اب آپ دیکھیے کہ فلولوجی کا ہم ذکر کر رہے تھے. فلولوجی علم السنہ، زبانوں کا علم، اور میں نے کہا کہ اس کی جگہ لنگوسٹکس کی ٹرم آ گئی. اب یورپ میں علم السنہ کی تمام تر بنیاد تحریری مواد پر رکھی گئی تھی اور زبان سے متعلق تمام مباحث کے لیے قدیم اور کلاسیکی متون کی تشریح و توضیح کو بنیاد بنایا جاتا تھا. اب قدیم اور کلاسیکی متون کی تشریح و توضیح کو بنیاد بنایا جاتا تھا. زبان سے متعلق جب ڈسکشنز کی جاتی تھی، کام کیا جاتا تھا، ریسرچز کی جاتی تھی، تو قدیم اور کلاسیکی متون کی تشریح و توضیح کی بنیاد پر مطالعات کیے جاتے تھے. اب زندہ زبانوں کی حیثیت محض ثانوی تھی، نیز زندہ زبانوں کا مطالعہ محض بولیوں کے علاقائی تباین تک محدود تھا. یورپ میں زبانوں کے مطالعے کی روایت اور نہج و نوعیت امریکہ میں زبان کے مطالعے کی صورتحال اور سمت و رفتار سے مختلف تھی. امریکہ میں ریڈ انڈین زبانوں کا ایک کثیر ذخیرہ موجود تھا. ریڈ انڈینز، یہ آپ کو معلوم ہے ریڈ انڈینز جو ہے وہ امریکہ کے نیٹیوز تھے، مقامی باشندے تھے، ان کے ٹرائبز تھے، قبیلے تھے، چھوٹے چھوٹے قبیلے. تو ان کی زبانیں بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ تھیں، یعنی ان کے پاس زبانوں کا کثیر ذخیرہ موجود تھا. یہ زندہ زبانیں تھیں، ان میں تحریری مواد کا فقدان تھا. یہ بول چال کی زبانیں تھیں، ظاہر ہے ان میں لٹریچر نہیں تھا تحریری شکل میں. ان زبانوں کا مطالعہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. ساخت اور حیات کے اعتبار سے، سٹرکچر کے اعتبار سے، فارمیشن کے اعتبار سے بھی یہ زبانیں یورپ کی کلاسیکی زبانوں سے بالکل مختلف تھی. لہذا ان کے مطالعے میں یورپ کے کلاسیکی طریقہ کار اور لسانی جو مصطلحات یعنی ٹرمنالوجی تھی، مصطلحات کا اطلاق ممکن نہیں تھا. یعنی جو لسانی لنگوسٹکس کی ٹرمنالوجی تھی اس کا اطلاق، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ممکن نہیں تھی. امریکی ماہرین لسانیات نے اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے نئے طرز استدلال یعنی نئی دلیلوں اور نئے طریقہ کار کے ساتھ ان زبانوں کے سٹرکچر اور حیات کو اپنے مطالعے کی بنیاد قرار دیا. یہی نہیں بلکہ انہوں نے ان زبانوں کی انفرادی خصوصیات کو بھی اپنی توجہ کا مرکز بنایا کہ ان زبانوں میں جو الگ الگ سے خصوصیات ہیں، ان زبانوں کے الگ الگ کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ کیا ہے، ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی ریسرچز کا موضوع بنایا، اپنی توجہ کا مرکز بنایا. فلوسافیکل گراؤنڈز پر، آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز پر ان پر جو ہے وہ سوچ بچار کی گئی اور ان کا جو ہے وہ سائنسی نقطہ نظر سے ان کی اثرات کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا اور باقاعدہ طور پر لینگویج لیبز کا استعمال کیا گیا. اچھا یہ بات دیکھیے کہ امریکہ میں لسانیاتی مطالعے کا آغاز ماہرین بشریات، اب اینتھروپولوجسٹ ظاہر ہے جو انسانی علوم کے ماہرین تھے،
کی اولین کوششوں کا نتیجہ ہے۔ امریکہ میں لسانیاتی مطالعے کا آغاز کس نے کیا ہے؟ امریکہ میں جو اینتھروپولوجی کے ماہرین تھے، اینتھروپولوجسٹ تھے، ماہرین بشریات کی اولین کوششوں کا نتیجہ ہے۔ امریکہ کی ریڈ انڈین قوموں کے بارے میں تحقیق اور مطالعے کے دوران ماہرین بشریات کو ریڈ انڈین زبانوں کے مطالعے سے بھی دلچسپی پیدا ہوئی۔ اب ظاہر ہے انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو یہاں کے مقامی باشندے ہیں اور ہزاروں سال پرانے ہیں، تو ان کی زبانوں کے بارے میں بھی تو جو ہے کچھ سیکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے جو اینتھروپولوجسٹ ہوتے ہیں ان کا بنیادی کنسرن جو ہے وہ کلچرل اینتھروپولوجی سے ہوتا ہے، تو ساتھ ہی جو ہے وہ جو ماہر لسانیات تھے انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی ہم اپنی ریسرچز یعنی جو اینتھروپولوجسٹ تھے وہ ریڈ انڈینز کے بارے میں تو تحقیق کر رہے تھے، ریسرچز کر رہے تھے، ان کا مطالعہ کر رہے تھے، تو مطالعے کے دوران میں ماہرین بشریات کو، اینتھروپولوجسٹ کو ریڈ انڈین زبانوں کے مطالعے سے بھی دلچسپی پیدا ہوئی کہ بھئی دیکھا جائے کہ ان کی زبانیں کیسی ہیں۔ ہم ان کی کلچرل اینتھروپولوجی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اب ان کی زبانوں کو بھی جو ہے وہ ان کی زبانوں کے سٹرکچر کو دیکھا جائے، ان کی زبانوں کی سنٹیکس کو دیکھا جائے، ان کی زبانوں کی مورفولوجی کو دیکھا جائے، ان کی زبانوں کے ساؤنڈ پیٹرنز کو دیکھا جائے۔ اس طرح امریکہ میں زبانوں کے مطالعے اور تشریح و توضیح اور تجزیہ کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، جس نے رفتہ رفتہ ایک ماڈرن ڈسپلن کی، ایک جدید شعبہ علم کی حیثیت اختیار کر لی۔ ظاہر ہے پہلے فلولوجی کہا جاتا تھا یورپ میں، جب یورپ میں زبانوں پر ریسرچز ہوئیں تو فلولوجی کہا جاتا تھا، اور جب جو ہے وہ ریڈ انڈینز کی کلچرل اینتھروپولوجی کے مطالعات کیے گئے، جب ریڈ انڈینز کی جو ماہرین بشریات تھے جب ان کی دلچسپی پیدا ہوئی کہ ہم ان کی کلچرل اینتھروپولوجی کو تو دیکھ ہی رہے ہیں، ان کی زبانوں کو بھی دیکھیں، ہم اپنی ریسرچز کا موضوع ان اقوام کی زبانوں کو بھی بنائیں۔ سو کیا ہوا کہ پہلے فلولوجی کہا جاتا تھا، اب جو ہے وہ لسانیات کہا جانے لگا، یعنی ایک جدید شعبہ علم جو ہے اس کی صورت میں جو ہے اب فلولوجی کی جگہ جو ہے نئی ٹرم نے لے لی، یعنی فلولوجی جو ہے جو جسے آپ جو ہے وہ علم السنہ کہتے ہیں، اب اس کی جگہ جو ہے وہ فلولوجی کی جگہ لسانیات جیسی ٹرم جو ہے وہ لنگوسٹکس جیسی ٹرم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دی گئی، متعارف کروا دی گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ امریکہ میں جدید لسانیات کے آغاز و ارتقاء میں بواز، ایڈورڈ اسپیئر اور بلوم فیلڈ، یعنی بواز، ایڈورڈ اسپیئر اور بلوم فیلڈ نے جو خدمات انجام دی ہیں انہیں بہرحال جو ہے وہ لسانیات کی تاریخ میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی جو لنگوسٹکس کے شعبے میں، لنگوسٹکس کے ڈسپلن میں ریسرچز کرنے والے لوگ ہیں، بنیادی طور پر امریکہ میں جدید لسانیات، ماڈرن لنگوسٹکس کے آغاز اور ارتقاء میں بواز، ایڈورڈ اسپیئر اور بلوم فیلڈ بہرحال جو ہے ان کے کام کو ہمیشہ جو ہے بہرحال جو ہے بنیاد گزاروں کے طور پر جو ہے لیا جائے گا، یہ پائنیئرز ہے۔ بلوم فیلڈ کا ذکر تو جو ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم امریکہ سے یورپ کی طرف آتے ہیں تو یورپ میں جو سب سے بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے بنیادی طور پر تو وہ اسٹرکچرسٹ ہیں، یعنی آپ جسے ساختیاتی مطالعات کہتے ہیں، ساختیات کے بنیاد گزار ہیں، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، فرڈینینڈ ڈی سوسیئر۔ جب ہم یورپ میں آتے ہیں تو فرڈینینڈ ڈی سوسیئر کی کاوشوں سے جدید لسانیات کو نہ صرف مقبولیت حاصل ہوئی، فرڈینینڈ ڈی سوسیئر کی وجہ سے لسانیات کو بے حد فروغ بھی حاصل ہوا۔ بلوم فیلڈ اور فرڈینینڈ ڈی سوسیئر نے لسانیات کو سائنسی طرز فکر سے بھی ہم آہنگ کیا۔ اب ان کو سائنس بنانے والے کون لوگ ہیں؟ لسانیات کو، لسانیات کے اندر کئی ڈسپلنز ہیں،
کوئی ایک ڈسپلن نہیں ہے، لسانیات کے کئی شعبے ہیں. لسانیات کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بلوم فیلڈ امریکہ کے ماہر لسانیات اور فرڈینینڈ ڈی سوسیئر جو ہے انہوں نے سائنسی طرز فکر سے، سائنسی انداز سے انہوں نے کیا کیا کہ ہم آہنگ کیا. اب آپ دیکھیے لسانیات سے نہ تو زبان سیکھنا مراد ہے اور نہ زبان سکھانا. زبان سیکھنا بھی لسانیات سے مراد نہیں ہے اور زبان سکھانا بھی لسانیات سے مراد نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ لسانیات کی مدد سے زبان کا سیکھنا اور سکھانا کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے. یعنی لسانیات کی مدد سے زبان کو سیکھنا اور زبان کو سکھانا کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ کسی زبان کو سیکھنا، کسی پرٹیکولر لینگویج کو سیکھنا یا اس کو سکھانا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ لسانیات کی مدد سے آپ زبان کو سیکھنے میں اور زبان کو سکھانے میں بڑی حد تک آپ کو آسانی جو ہے وہ ضرور میسر آتی ہے، لیکن زبان دانی یا زبان کے جاننے لسانیات کا مقصد بالکل نہیں ہے. کہ زبان دانی یا زبان کا جاننا یہ لسانیات کا بنیادی بیسک پرپس نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد جو ہے زبان کے بارے میں جاننا ہے. کسی زبان کا جاننا اور بات ہے اور کسی زبان کے بارے میں جاننا اور بات ہے. اور پھر سائنٹیفک میتھڈولوجی کے ذریعے، یعنی کسی زبان کا جاننا اور کسی زبان کے بارے میں جاننا. اور جب جو ہے کسی زبان کے بارے میں جاننے کی بات ہے تو پھر آپ سائنٹیفک میتھڈولوجی کو اپلائی کرتے ہیں. یعنی بلوم فیلڈ نے باقاعدہ جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار کے فوری بعد کا زمانہ ہے، بلکہ فرسٹ ورلڈ وار کے دوران میں ہی اس نے ماڈرن لنگوسٹکس کی بنیاد رکھ دی تھی. اس نے آوازوں کے مطالعات جو ہے وہ سائنٹیفک بنیادوں پر کرنا شروع کر دیے تھے. اور فرڈینینڈ ڈی سوسیئر جو ہے وہ یورپ کا بڑا نام ہے لنگوسٹکس کے حوالے سے، اسٹرکچرلزم کے حوالے سے، ساختیات کے حوالے سے. اور ساختیات بھی ظاہر ہے لسانی فلسفوں پر ہی اپنی بنیادیں استوار کرنے کا نام ہے. اب آپ دیکھیے کہ کسی زبان کا جاننا ایک بات ہے اور کسی زبان کے بارے میں جاننا دوسری بات ہے. تو یہاں ہمارا مقصود کیا ہے؟ کسی زبان کے بارے میں جاننا، کسی زبان کے بارے میں سائنٹیفک میتھڈولوجی کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا اور سائنٹیفک وے میں ریسرچز کرنا. یہ ہمارا جو ہے بہرحال یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ظاہر کلیئر ہونا چاہیے. کسی زبان کا جاننا اکتسابی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. اکتسابی عمل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کسی موٹر کو، آپ کسی گاڑی کو جس طرح جو ہے وہ آپ سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد آپ اسی طرح جو اس کے جو ہے کاریگر بن جاتے ہیں. یہ ایک اکتسابی عمل ہوتا ہے. اب دیکھیں کسی زبان کا جاننا اکتسابی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی آپ نے کسب فیض کیا، زبان جان لی، یہ اس کا نتیجہ ہے. لیکن کسی زبان کے بارے میں جاننا ایک علم کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ایک پورا ڈسپلن ہے. اس ڈسپلن کو اپنے سائنٹیفک وے میں جو ہے وہ دیکھا، پرکھا، جانا. یہ ایک دوسری بات ہے. کسی زبان کے بارے میں جاننے کے لیے اس زبان کا جاننا چندہ ضروری نہیں. مثلا فرانسیسی زبان نہ جانتے ہوئے بھی ایک شخص فرانسیسی زبان کے بارے میں بہت کچھ جان سکتا ہے. اسی طرح ایک شخص اگر کوئی زبان جانتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اس زبان کے بارے میں بھی جانتا ہو. ہم میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی زبان ضرور جانتا ہے جسے وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے، بول سکتا ہے اور اسے عام طور پر لکھ پڑھ بھی سکتا ہے. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زبان کے بارے میں یہ بھی جانتا ہو کہ اس کی اصل و اساس کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے نا کہ ہم اپنی اپنی زبانیں جانتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کا سائنٹیفک نالج رکھتے ہیں؟ یہ بہرحال ایک سوال ہے. اور جو بندہ ایک زبان کے بارے میں سائنٹیفک نالج رکھتا ہے بہرحال جو ہے وہ لسانیات کا ماہر ہوتا ہے. زبان کو جاننا، زبان کو ایک ان پڑھ شخص بھی جو ہے وہ جانتا ہے، بولتا ہے. اور واجبی سا پڑھا لکھا شخص بھی زبان جو ہے وہ ایک آدھ زبان جو ہے وہ ظاہر ہے ایک دو زبانیں تو وہ جانتا ہے.
اور ایک واجبی سی تعلیم رکھنے والا انسان جب یورپ میں چلا جاتا ہے تو وہ دوسری اور تیسری زبانیں بھی سیکھ لیتا ہے. یعنی اگر وہ کچھ عرصہ جو ہے وہ فرانس میں رہا تو فرینچ جاننا شروع کر دے گا, اسپین میں گیا تو اسپینش جو ہے وہ وہاں 10 سال 15 سال گزارے تو تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی جو ہے وہ اسپینش بولنا شروع کر دے گا. اور اگر جو ہے وہ بیلجیم میں گیا ہے تو وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ وہاں بھی زبان سیکھ لے گا. اور اگر جو ہے وہ رشیا میں گیا ہے, یورپ کا آخری ملک رشیا ہے, تو وہاں جو ہے وہ رشین بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ سیکھ لے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو سیکھنا, زبان کا استعمال کرنا, بولنا وغیرہ, یہ بات جو ہے بہرحال یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن زبان کے بارے میں سائنٹیفک نالج رکھنا جو ہے یہ لسانیات کے ماہرین کا کام ہے, اور یہ بنیادی چیز ہے کہ زبان کے بارے میں جاننا اور زبان کا جاننا. زبان کا جاننا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈرائیور کی حیثیت سے ایک شخص جو ہے وہ ایک گاؤں سے اٹھتا ہے اور کینیڈا چلا جاتا ہے, وہ اگر فرانسیسی بولنے والے علاقوں میں چلا جائے گا تو فرینچ سیکھ لے گا, اگر انگریزی بولنے والے علاقوں میں چلا جائے گا تو انگریزی سیکھ لے گا, اور اگر وہ رشیا میں چلا جائے گا تو جو ہے رشین سیکھ لے گا. تو زبان کا جاننا اور زبان کے بارے میں جاننا جو ہے یہ فرق ہے. اب دیکھیے کہ ایک جو زبان کے بارے میں یہ بھی جانتا ہو کہ اس کی اصل و اساس کیا ہے, یعنی اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی, اس کا اوریجن کیا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی, اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی, اس کی آوازوں کے پیٹرن کیا ہے, یعنی اس کے ساؤنڈ پیٹرنز کیا ہے, اس کی سنٹیکس کس نوعیت کی ہے, اس کا اسکرپٹ کس طرح کا ہے. اسکرپٹ ظاہر ہے وہ بہت بعد کی بات ہوتی ہے. اچھا, اس کا آغاز اور ارتقاء کب اور کیسے ہوا, اس نے کون کون سی ارتقائی کون کون سی ارتقائی منازل طے کی, کون کون سے ارتقائی مدارج طے کیے, کن کن زبانوں سے اخذ و استفادہ کیا, اس کی اصوات و علامات کا نظام اور اس کا مزاج کیسا ہے. اب آپ دیکھیں نا تو اس کا آغاز کب ہوا, اس نے ارتقاء کب اور کیسے پایا, یا اس کا ارتقاء کب اور کیسے ہوا, یعنی اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کب اور کیسے ہوئی. اب آپ دیکھیے اس نے کون کون سے ارتقائی مدارج طے کیے, کن کن زبانوں سے اخذ و استفادہ کیا, اس کی اصوات و علامات کا نظام اور اس کا مزاج کیسا ہے. ایک زبان کے بارے میں جاننا, اس کی صرفی و نحوی ساخت اور اس کی سرشت کیسی ہے, نیز اس میں کس قسم کی لسانی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں, ان تبدیلیوں کی نوعیت کیا ہے, دوسری زبانوں سے اس کا رشتہ کیا رشتہ ہے, اس کے بولنے والے اس کا استعمال کن کن حیثیتوں سے کرتے ہیں, نیز اظہار مطالب اور ترسیل و ابلاغ کا کام یہ کس طور سے انجام دیتی ہے. یعنی ایک زبان جو ہے اس میں کس طرح کی کس قسم کی لسانی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں, ان تبدیلیوں کی نوعیت کیا ہے, دوسری زبانوں سے اس کا کیا رشتہ ہے, اس کے بولنے والے اس کا استعمال کن کن حیثیتوں سے کرتے ہیں, اور اس میں اظہار مطالب اور ترسیل و ابلاغ کا کام یہ کس طور سے انجام دیتی ہے. ان تمام باتوں کا جواب اس زبان کا عام جاننے والا فراہم نہیں کر سکتا. جیسے میں نے بات کی کہ ایک جو ہے وہ اگر ایک شخص مزدوری کی نیت سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے, بیلجیم چلا جاتا ہے, اسپین چلا جاتا ہے تو اسپینش جو ہے وہ تھوڑی بہت سیکھ لیتا ہے, یا فرانس چلا جاتا ہے فرینچ سیکھ لیتا ہے, اچھا جرمنی چلا جاتا ہے تو جرمن سیکھ لیتا ہے, یا وہ کسی اور یورپین کنٹری میں چلا جاتا ہے تو وہ یورپین زبان سیکھ لیتا ہے, افریقہ چلا جاتا ہے, پیرو چلا جاتا ہے, ارجنٹینا چلا جاتا ہے تو لاطینی امریکی زبان سیکھ لیتا ہے, برازیل چلا جاتا ہے. بہرحال تو وہ بندہ جو ہے وہ صرف عام زبان جاننے والا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی یہ سارے جواب یہ دیکھیں یہ ساری ایلیمنٹس کہ ایک پرٹیکولر لینگویج جو ہے اس کے بارے میں جاننا, اس کی اصل و اساس کیا ہے, یعنی اس کا اوریجن کیا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کب اور کیسے ہوئی, اس نے کون کون سے ڈیولپمنٹ کے جو مراحل تھے وہ طے کیے, کن کن زبانوں سے اس نے جو ہے وہ کسب فیض کیا, اخذ و استفادہ کیا, اس کی
اصوات اور اس کی علامات کا نظام اور اس کا مزاج کیسا ہے، اس کے اندر سینٹیکس اور مورفولوجی کا سٹرکچر کیسا ہے، اس کی سرشت کیسی ہے، نیز اس میں کس قسم کی لسانی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کی نوعیت کیا ہے، دوسری زبانوں سے اس کا کیا رشتہ ہے، اس کے بولنے والے اس کا استعمال کن کن حیثیتوں سے کرتے ہیں، نیز اظہار مطالب اور تفسیر و ابلاغ کا کام یہ کس طور سے انجام دیتی ہے، ان تمام باتوں کا جواب اس زبان کا پرٹیکولر لینگویج کا عام جاننے والا فراہم نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک جو ہے مزدور، ایک ٹیکنیکل مزدور، ایک محنت کش، ایک چلیے وکیل، ایک ڈاکٹر جس کا لنگوسٹک سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یورپ میں چلا گیا، جا کر پریکٹس کر رہا ہے، تو وہ یہ نہیں کر سکتا۔ ان تمام باتوں کا جواب اس زبان کا عام جاننے والا فراہم نہیں کر سکتا۔ ان کا جواب وہی شخص دے سکتا ہے جو اس زبان کے بارے میں سائنٹیفک نالج رکھتا ہو۔ لسانیات ایک ایسا علم ہے جو زبانوں کے بارے میں اسی نوعیت کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک جدید علم ہے جس کی بنیاد سائنسی اصولوں پر قائم ہے۔ لسانیات ایک جدید علم ہے اور لسانیات کی بنیاد سائنسی اصولوں پر قائم ہے۔ اب یہ ہے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ بڑی حد تک جو ہے یہ لسانیات کی تعریف بھی ہے کہ ایک زبان اس کی اصل و اساس کیا ہے، مخصوص زبان اس کا آغاز اور ارتقاء کب اور کیسے ہوا، اس نے کون کون سے ارتقائی مدارج طے کیے، کون کون سے ارتقائی مراحل سے وہ گزری، کن کن زبانوں سے اس کا لین دین ہوا، انٹریکشن ہوا، اس نے اخذ و استفادہ کیا، اس کی اصوات اور علامات کا نظام اور اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی صرفی اور نحوی ساخت کیسی ہے، اس کی سرشت کیسی ہے، اس میں کس قسم کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کی نوعیت کیا ہے، دوسری زبانوں سے اس کا رشتہ کیا ہے، اس کے بولنے والے اس کا استعمال کن کن حیثیتوں سے کرتے ہیں، اور اس مخصوص زبان میں اظہار مطالب اور تفسیر و ابلاغ کا کام کس انداز سے انجام پاتا ہے۔ ان تمام باتوں کا جواب ظاہر ہے وہی شخص دے سکتا ہے جو لسانیات کا ماہر ہے۔ لسانیات اس لحاظ سے، لسانیات ایک ایسا علم ہے جو زبانوں کے بارے میں اسی نوعیت کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک جدید علم ہے جس کی بنیاد سائنسی اصولوں پر قائم ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے، سائنس کی بنیاد علم پر قائم ہے نہ کہ فن پر۔ یعنی سائنس جو ہے وہ اپنی بنیادیں استوار کرتی ہے علم کی بنیاد پر، فن کی بنیاد پر استوار نہیں کرتی۔ فن کی بنیاد پر شاعری ہوتی ہے، فن کی بنیاد پر ڈرامہ ہوتا ہے، فن کی بنیاد پر شارٹ سٹوری ہوتی ہے، فن کی بنیاد پر یعنی فکر کے ساتھ ساتھ فن بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں کیا ہے کہ سائنس کی بنیاد علم پر قائم ہے نہ کہ فن پر، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سائنس کا بنیادی مقصد کسی چیز کے بارے میں جاننا ہے۔ جیسا کہ اب آپ کو تھوڑا سا میں جو ہے وہ ادھر لے آتا ہوں، پلیٹو کی طرف لے آتا ہوں، افلاطون کی طرف لے آتا ہوں۔ جب افلاطون جو ہے وہ کسی بھی جب افلاطون کے ہم مطالعات کی بات کرتے ہیں تو افلاطون جو ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کی کوئی مطلب وہ اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، یعنی وہ اوہام پر مبنی جو ہے وہ ساری چیزوں کو بتاتا ہے۔ یعنی جب ہم افلاطون سے ہٹ کر جو ہے جب ہم ارسطوٹل کی طرف آتے ہیں، جب ارسطوٹل کہتا ہے کہ مجھے اپنے استاد سے گہری محبت ہے۔ اب ارسطوٹل کا استاد کون ہے؟ ارسطوٹل کا استاد جو ہے وہ پلیٹو ہے، یعنی افلاطون ہے۔ وہ کہتا ہے، ارسطوٹل کہتا ہے کہ مجھے استاد سے گہری محبت ہے، لیکن استاد سے گہری محبت ہونے کا یہ مطلب جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ استاد کا احترام تو کرتا ہے، لیکن استاد کے احترام کے ساتھ ساتھ وہ ایک بات یہ بھی کرتا ہے کہ مجھے استاد سے گہری محبت ہے لیکن حق اور صداقت سے، سچائی سے محبت استاد کے ساتھ محبت سے کہیں زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں نے جیسے آپ سے کہا
کہ جب ریالٹی کی کو ایکسپلین کرتا ہے افلاطون، تو افلاطون نے کیا کہا تھا؟ افلاطون جو ہے وہ ریالٹی کو ایکسپلین کرتے ہوئے افلاطون اور ارسطو کے نظریوں میں فرق ہے. ارسطو علمی اور عقلی انداز سے ریالٹی کو انٹرپریٹ کرتا ہے، استدلال کی بنیاد پر، ریشنل کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر ارسطو کرتا ہے. اچھا، اب اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ دونوں کا تعلق جو ہے وہ دو مختلف ذہنی دنیاؤں کے ساتھ تھا. اب آپ دیکھیے، اب آپ سے میں بہرحال جو ہے وہ بعد میں ایک سوال کروں گا، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طبیب ہے یا ایک ڈاکٹر ہے، تو ڈاکٹر جو ہے کیا دیوار پر بنے ہوئے عکس کا آپریشن جو ہے وہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کی بیماری کی تشخیص کر سکتا ہے؟ اس کو دوا پلا سکتا ہے ایک دیوار پر بنی ہوئی پرچھائی کو؟ ارسطو کون تھا؟ ارسطو اصل میں جو ہے طبیب گھرانے کا بیٹا تھا، اور علم طب جسم کی حقیقت کو تسلیم کیے بغیر بیماری اور معالجے کے ساتھ عہدہ برا نہیں ہو سکتا. آپ علاج جو ہے وہ کسی جسم کا کر سکتے ہیں نا، جس میں روح ہوگی، جو جیتا ہے، بولتا ہے، حواس اس کے سارے ہیں، اس کے پاس سینسری نالج ہے، سب کچھ ہے. اب آپ دیکھیے کہ علم طب کے نزدیک جسم ایک طبعی حقیقت ہے، فزیکل ریالٹی ہے، اور اس اعتبار سے ہر شے ایک طبعی حقیقت، اور اسے کسی طرح موہوم قرار نہیں دیا جا سکتا. اب وہ کیا کہتا تھا کہ ہر ایک شے کائنات کی جو ہے اس کو جو ہے وہ حقیقت نہیں مانتا تھا. کون؟ افلاطون. یعنی اسے جو ہے وہ فزیکل ریالٹی نہیں مانتا تھا، وہ اسے موہوم قرار دیتا تھا. اب جو ہے وہ ارسطو جو ہے اس کے برعکس جو ہے وہ سائنٹیفک نقطہ نظر کا انسان تھا. افلاطون جسم کو غیر حقیقی اور موہوم قرار دیتا تھا. یہ ہے سوچنے کا فرق. ایک جو ہے وہ کائنات کی تمام اشیاء کو ایک جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ غیر حقیقی کہتا ہے، موہوم قرار دیتا ہے، کہتا وہم ہے. وہ افلاطون ہے. اور ظاہر ہے کہ کسی غیر حقیقی موہوم شے کا نہ تو مطالعہ کیا جا سکتا ہے، نہ اسے بیماری سے نجات دلانے کی کوئی کوشش ہی کی جا سکتی ہے. دیوار پر، جیسے میں پھر وہ آپ سے بات کرتا ہوں کہ دیوار پر کسی انسان کے سائے کا آپ کیا آپریشن کر سکتے ہیں؟ آپ بالکل آپریشن نہیں کر سکتے. دیوار پر بنی ہوئی پرچھائی کو آپ دوا پلا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں پلا سکتے. آپ اس کی نبض چیک کر سکتے ہیں؟ نہیں چیک کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ارسطو کے نزدیک صورتیں اور اجسام حقیقی ہے، ریئل ہے، اور انہی کی مدد سے تصورات کی دنیا تک، کانسیپٹس تک جو ہے وہ رسائی ممکن ہے. ارسطو ہر اس شے کو حقیقی قرار دیتا ہے، ریئل قرار دیتا ہے، جس کا علم حواس کے ذریعے دستیاب ہوتا ہے. یعنی ہمارے جو سینسز ہیں، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، بولنا، ہم ان کے ذریعے جو ہے وہ نالج حاصل کرتے ہیں. اب ارسطو جو ہے وہ ہر اس شے کو جو ہے وہ ریئل قرار دیتا ہے جس کا علم ہمارے حواس حاصل کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ارسطو ہر اس شے کو حقیقت گردانتا ہے جسے حواس دائرہ علم میں لاتے ہیں، جس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، جس کی اسٹڈی کی جا سکتی ہے، اور جو قابل پیمائش ہے، جس کو معیار کیا جا سکتا ہے. ایسا فکری نقطہ نظر افلاطون سے مختلف تھا. یعنی افلاطون جو ہے وہ چیزوں کو غیر حقیقی قرار دیتا ہے، موہوم قرار دیتا ہے، جبکہ ارسطوٹل جو ہے وہ سائنٹیفک وے میں جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے. اور یہ اختلاف افلاطون کی زندگی ہی میں رونما ہوا تھا. یعنی افلاطون نے کیا کیا تھا؟ افلاطون نے ایک ادارہ بنایا تھا اکیڈمی نام سے، اور وہ ادارہ جو ہے اس نے 384 کے لگ بھگ ایک درسگاہ تھی، ایک یونیورسٹی تھی، ایک جامعہ تھی، جو 384 قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 384 سال پہلے، لگ بھگ 384 قبل مسیح میں اس نے جو ہے وہ اکیڈمی نام کا ادارہ بنایا تھا، جسے بعد میں آ کر رومیو نے جو ہے وہ کیا کر دیا، اس کو جو ہے وہ بند کر دیا 529 عیسوی میں. بہرحال افلاطون کا جو تھنکنگ کا عمل تھا، افلاطون جو ہے وہ کہتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ غیر حقیقی ہے، موہوم ہے، اور افلاطون وہ کہتا ہے کہ ہر وہ چیز حقیقی ہے
جس کا ہمیں نالج جو ہے ہمارے حواس دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے یہ ارسطو یہ بھی کہتا تھا کہ بھئی مجھے افلاطون سے گہری محبت ہے, اپنے استاد سے گہری محبت ہے, میں استاد کا احترام کرتا ہوں, لیکن مجھے حق سے, سچائی سے محبت استاد کے ساتھ محبت سے کہیں زیادہ ہے. اب میں وہ جو بنیادی بات کہ ارسطو کا کہنا تھا کہ ہر شے کا مطالعہ کرو لیکن نہ تو اس کی تعریف جائز ہے اور نہ اس کے بارے میں حیران ہونا مناسب ہے. ایسی رائے کے مطابق ارسطو علم کے جس رویے کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ غیر شخصی اور غیر جذباتی رویہ ہے. اگر وہ غیر شخصی ہے, غیر جذباتی ہے, تو غیر شخصی کیسے ہوتا ہے؟ یعنی آپ ایموشنل نہیں ہوتے, آپ جو ہے کسی شخصیت کی پوجا پاٹ نہیں شروع کر دیتے, آپ جو ہے وہ آبجیکٹو رہ کر, اسے ہی تو وہ معروضی کہا جاتا ہے. اور سائنس بھی جو ہے وہ ایسے انالیسز کی, ایسی ریسرچ کی, ایسے بیہیویئر کی سراہنا کرتی ہے. سائنس آبجیکٹو بیہیویئر کو, آبجیکٹو ریسرچز کو پسندیدہ قرار دیتی ہے. اب دیکھیے ارسطو کی تعلیمات یونان کی علمی تاریخ میں سائنسی غور و فکر کی ابتدا کرتی ہیں. اب ارسطو جو ہے وہ شے کو اجسام کا حصہ قرار دیتا ہے اور اس طرح عالم موجود جو ایگزسٹ کر رہی ہیں چیزیں دنیا میں, ان کو قطعی اور حتمی طور پر نہ تو دھوکے سے منسوب کرتا ہے, نہ اسے فریب, ذہن یعنی جسے ہم خیال کرتے ہیں ذہنی طور پر, فریب جو ہے وہ نہیں اسے قرار دیتا. عالم موجود کو وہ سچائی قرار دیتا ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا, اور اس کی پہچان یہی ہے کہ عالم بدلتا ہے, تغیر پذیر ہے, یکساں صورت میں کبھی قائم نہیں رہتا. یعنی یہ دنیا عالم موجودات قائم بذات نہیں ہے. یہ جو تبدیلیوں کا عمل ہے, تغیر کا عمل ہے, اس پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے. کس پر؟ عالم موجودات پر. جو کائنات ایگزسٹ کر رہی ہے اس میں ویریشنز ہوتی رہتی ہے, اور اس میں حادثات بھی ہوتے رہتی ہیں, اور اس کے حادثات جو اس میں ہوتے رہتے ہیں, جو توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے, جیسے ہماری باڈی ہے, باڈی کے اندر خلیات, سیلز جو ہیں وہ ٹوٹتے ہیں اور نئے بنتے ہیں, وہ اسی کو اصل خصوصیت قرار دیتا ہے. عقل اس عالم موجود کا قطعی اور قابل اعتماد طریقہ کار کے ذریعے مطالعہ کر سکتی ہے. عقل کی بات کرتا ہے ارسطو, اور اسے تجزیاتی عمل کے ذریعے اجزائے ترکیبی میں تقسیم بھی کر سکتی ہے. کون؟ عقل. ارسطو کا فلسفیانہ نظریہ اشیاء کی شناخت اور تجزیے کا نظریہ ہے جس کی اساس منطق اور عقلی استدلال پر قائم ہے. اب یہ فرق ہے کہ مثلا آپ جو ہے وہ ایک وہ بندہ جو لسانیات کا علم رکھتا ہے, اور ایک وہ بندہ جو عام آدمی ہے. تو عام آدمی جو ہے وہ عقلی بنیادوں پر, سائنٹیفک بنیادوں پر نہیں پرکھے گا, اور وہ بندہ جو لسانیات کا علم سائنسی بنیادوں پر رکھتا ہے وہ عقلی بنیادوں پر پرکھے گا. اب آپ دیکھیے سائنس ہمیں چیزوں کا علم دیتی ہے, سائنس ان کے بارے میں معلومات پہنچاتی ہے اور حقائق سے آگاہ کرتی ہے. اس کے برخلاف فن ہمیں متاثر کرتا ہے, جیسے جو ہے وہ غزل کا فن ہے, جیسے ڈرامے کا فن ہے, جیسے شارٹ سٹوری کا فن ہے, جیسے ناول کا فن ہے. تو فن ہمیں جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فن ہمیں متاثر کرتا ہے. فن سے جذبہ و احساس کے اظہار اور جذبہ و احساس کو بیدار کرنے کا کام لیا جاتا ہے. فن کو ایک سرگرمی اور عمل کا نام دیا جا سکتا ہے جس کا مقصد کرنا ہے نہ کہ جاننا, اور علم کا مقصد جاننا ہے, اور جاننے کے بعد اس پر تیقن ہونا, یقین ہونا. چونکہ سائنس علم کی کھوج اور حقائق کی تلاش و جستجو کرتی ہے, اس لیے لسانیات کو زبان کی سائنس کہنا مناسب ہے. لسانیات کو زبان کی سائنس کہنا مناسب ہے. سائنس کی وہ تمام خصوصیات جن سے دوسرے سائنسی علوم متصف ہیں لسانیاتی مطالعات میں بھی پائی جاتی ہے. مثلا سائنسی مطالعے کی سب سے بڑی خصوصیت معروضیت یعنی آبجیکٹیوٹی ہے. میں نے آپ سے کہا
کہ ऑब्जेक्टिविटी की इंसान को रैशनल बुनियादों पर, इंसान को अकली बुनियादों पर, इंसान को इस्तिदलाल की बुनियाद पर यूरोप में किसने जो है वो चलना सिखाया? वो पहला शख्स था जिसका नाम अरिस्टोटल था, अरस्तु था। अब हम यहाँ जो है वो जब ये बात करते हैं तो देखिए फन जो है वो एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है, एक सरगर्मी है, एक अमल है फन, आर्ट। और आर्ट जो है वो आर्ट से जज्बा और एहसास के इजहार और जज्बा और एहसास को बेदार करने का काम लिया जाता है। लेकिन साइंस जो है इल्म की खोज लगाती है, हकायक की तलाश करती है, जुस्तजू करती है। इसलिए हम लिसानियत को ज़बान की साइंस जो है वो कह सकते हैं, और ये कहना जो है वो बिल्कुल बजा है। साइंस की वो तमाम खसूसियात जिनसे दूसरे उलूम, साइंसी उलूम फ़ायदा उठाते हैं या उनसे लग्गा खाते हैं या उनसे मेल खाते हैं, लिसानियाती मुतालात में भी यही सिफत पाई जाती है। देखिए, बात हो रही थी कि लिसानियाती मुतालात में जो है वो साइंस की तमाम जो है वो खूबियाँ पाई जाती हैं, तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। और साइंसी मुताले की सबसे बड़ी खसूसियत क्या है? मारूजियत है, ऑब्जेक्टिविटी है। और मैं आपको जो है वो अरस्तू की तरफ जब लेकर गया था तो और अरस्तू ने ही तो ऑब्जेक्टिविटी के बारे में हमें बताया था। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? गैर शख्सी आपका अंदाज है, गैर जज्बाती अंदाज है। आप जब जो है वो किसी शख्सियत की पूजा पाठ शुरू कर देते हैं तो आपको उसकी सूरत अच्छी लगती है, उसके उसके पास कोई भी खूबी नहीं है तो आप उसकी सूरत की बुनियाद पर जो उसकी तारीफ कर देंगे। एक शायर जो है वो उसके पास जो है वो फन नहीं है, लेकिन आपके मरासिम उसके साथ अच्छे हैं, रिश्तेदारी है या दोस्ती है या ताल्लुक है, ठीक है, या आपको वैसे ही अच्छा लगता है तो आप उसको जो है बढ़ा चढ़ा कर पेश कर देंगे। तो ये जो मारूजियत है ये गैर शख्सी होती है। मारूजियत काम लेती है इस्तिदलाल से, दलील से काम लेती है। मारूजियत काम लेती है जज्बाती नहीं होती। मारूजियत मारूजियत जो है वो गैर शख्सी और बेतासुबी से काम लेती है। ऑब्जेक्टिविटी तो साइंस जो है जब किसी भी चीज़ का मुताला करती है तो साइंस की एक खसूसियत, साइंसी मुतालात की एक खसूसियत होती है कि वो ऑब्जेक्टिविटी से काम लेती है, जो दाखिलियत के बिल्कुल बरक्स एक नज़रिया है। यानी आप सब्जेक्टिव नहीं होते। आप ये नहीं कहते कि फलां जो है वो यार वो तो मेरी कार ठीक करता है तो मैं ज़रा जो है वो उसकी किसी बुरी चीज़ को, बुरे काम को, बुरे अमल को मैं उसको जस्टिफाई कर दूं या मैं उसको रियायती नंबर दे दूं। है वो फलां जो है वो यार उससे मेरा ताल्लुक है, उससे मैंने उधार लिया हुआ है, लिहाजा जो है वो उसको जो है वो ज़्यादा जो है मैं वेटेज दूं। तो ये सब्जेक्टिविटी होती है जिसमें आप शख्सी और जज्बाती बुनियादों पर फैसले करते हैं। जब जब आप अकली बुनियादों पर फैसले करते हैं, गैर शख्सी बुनियादों पर फैसले करते हैं, जज्बाती होकर फैसले नहीं करते, तो वो ऑब्जेक्टिविटी होती है। अब आप देखिए कि दाखिली नुक्ता नज़र से चीज़ों के मुताले में मुताला करने वाले के अपने महसूसात शामिल हो जाते हैं, अपने एतक़ादात शामिल हो जाते हैं, उसका विजदान शामिल हो जाता है, उसकी पसंद और नापसंद शामिल हो जाती है, जिससे वो मुताला निहायत मुबहम हो जाता है। जानिबदाराना बुनियादों पर जो है वो फैसला उससे सरजद होता है और वो तासुराती बनकर रह जाता है, साइंसी नहीं बनकर रह, साइंसी नहीं कहलाएगा, जो साइंसी तर्ज फिक्र के बिल्कुल मनाफी है। अब आप देखिए कि साइंस जो है वो ऑब्जेक्टिविटी की बात करती है। तो जब जो है वो अब आप कहते हैं कि लिसानियात ज़बान की साइंस है, तो फिर जो है लिसानियात का जो इल्म है वो भी जो है वो अकली, इस्तिदलाली, साइंटिफिक, गैर जज्बाती, गैर शख्सी होता है। अब आप देखिए कि लिसानियाती मुताला तौज़ीह व तशरीह की हर सतह पर मारूजी अंदाज़े फ़िक्र से उसमें काम लिया जाता है और हकायक की खोज लगाई जाती है। हकायक का पता लगाने के लिए आप एक लिसानियात का माहिर जो है वो एनालिटिकल अप्रोच इख्तियार करता है, तज्जियाती उसकी अप्रोच होती है एक माहिर लिसानियात की, कि वो हकीकत को, रियलिटीज को जानने की कोशिश करता है, उनकी खोज लगाने की कोशिश करता है। तो वो एनालिटिकल रीजनिंग से काम लेता है और सिर्फ मवाद के तज्जिया और तहलील और एविडेंसेस की बुनियाद पर नताइज किए जाते हैं।
یعنی جو آپ کے پاس ایک لسانیات کے ماہر کے طور پر آپ کے پاس میٹیریل ہے، آپ اس کا جب انالیسز کرتے ہیں اور ایویڈنسز کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ استخراج نتائج یعنی نتائج اخذ کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں، آپ کی ریسرچ سے جو ریزلٹس آتے ہیں وہ اس میں آپ کی ذات شامل نہیں ہوتی، آپ اس میں جذباتی ہو کر کوئی خود فیصلہ نہیں سناتے، ٹھیک ہے نا، آپ کی اس میں پسند یا ناپسند اس میں شامل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی اس میں پسند یا ناپسند شامل ہو جائے، آپ کے محسوسات شامل ہو جائیں، آپ کے جذبات شامل ہو جائیں، آپ کے اعتقادات شامل ہو جائیں، آپ کہیں یار وہ مسلمان ہے میرا بھائی اس لیے اس کا جو بھی کام ہے میں کہوں گی سبحان اللہ جی، انسانی تاریخ میں تو اس سے بڑا کام کسی نے کیا ہی نہیں، تو یہ شخصی انداز ہے، یہ آبجیکٹیو نہیں ہے، یہ سبجیکٹیو انداز ہے۔ تو بہرحال جو ہے جو لسانیات کا ماہر ہے وہ حقائق کا پتہ لگانے میں، حقائق کی کھوج لگانے میں انالیٹیکل ریزننگ سے کام لیتا ہے، تجزیاتی طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے، اور میٹر کے مواد کے انالیسز میں اور شواہد کی بنیاد پر جو ریزلٹس اخذ کرتا ہے، نتائج نکالتا ہے، ان نتائج اور شواہد کا کھلے عام مشاہدہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی بھی جو ہے وہ مشاہدہ کرے ان نتائج کا جو اس نے نکالے ہیں، تو ہر ایک کی آبزرویشن جو ہے وہ ویسی ہی، اور انہیں جاننے اور پرکھنے کے عمل سے غیر جانبدارانہ طور پر گزارا جا سکتا ہے، اور انہیں جانچنے اور پرکھنے کے عمل سے غیر جانبدارانہ طور پر گزارا جا سکتا ہے، یعنی جانبداری نہیں۔ لسانیات کی ایک شاخ صوتیات کا مطالعہ تو اس حد تک معروضی ہے کہ اگر صوتیاتی مواد کو تجزیہ، تحلیل اور تجزیاتی عمل سے، انالیٹیکل پروسیس سے دوسری یا تیسری بار بھی گزارا جائے تب بھی وہی نتائج اور فیصلے سامنے آئیں گے۔ جب آپ لینگویج لیب میں ایک آواز کا انالیسس کرتے ہیں تو ہر بات جو ہے وہ اس کی پچ، ٹھیک ہے، اس کی فریکوینسی، ہر بار وہ ایک ہی نتائج جو ہے وہ اس کے آئیں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ صوتیات جو لسانیات کی برانچ ہے اس کے مطالعات کو، اس کے تجزیات کو، اس کے انالیٹیکل پروسیس کو آپ جتنی بار بھی جو ہے وہ لینگویج لیب میں ان پر ایکسپیریمنٹس کریں گے تو ہر بار نتائج جو ہے وہ ایک سے سامنے آئیں گے، اور ایک سے جو ہے وہ ظاہر فیصلے جو ہے وہ منظر عام پر آئیں گے۔ لسانیات میں سائنسی بنیادوں پر اخذ کیے گئے نتائج گویا ثبوت تک، نتائج کو پایا ثبوت تک پہنچایا جا سکتا ہے اور ان کی تصدیق فراہم کی جا سکتی ہے۔ لسانیات میں سائنسی نقطہ نظر کی دوسری اہم خصوصیت باقاعدگی ہے، یعنی آپ دیکھیں جب کسی چیز کو سسٹمیٹک منظم طریقے سے کرتے ہیں تو اس میں ریگولیرٹیز ہوتی ہیں، اس میں باقاعدگی ہوتی ہے، وہ باقاعدہ ہوتی ہے، بے قاعدہ نہیں ہوتی۔ یعنی لسانیات میں سائنسی نقطہ نظر کی یہ دوسری اہم خصوصیت اس کی باقاعدگی ہے۔ زبان کے مطالعہ اور توضیح اور تشریح اور تحقیق و تفتیش میں، ریسرچ میں ماہرین لسانیات ایک قسم کی باقاعدگی اور نظم و ترتیب یعنی سسٹمیٹک جو سارا سلسلہ ہے اس کو ہر لہجہ ملحوظ رکھتے ہیں، جو کسی بھی سائنسی مطالعے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ زبان ایک پیچیدہ مظہر ہے، کمپلیکیٹڈ فینومینن ہے، لینگویج از اے کمپلیکیٹڈ فینومینن۔ اس کے پیچ در پیچ سٹرکچر کے مطالعے میں اگر باقاعدگی نہ برتی جائے اور نظم و ترتیب کا خیال نہ رکھا جائے، یعنی سائنٹیفک انداز کو بروئے کار نہ لایا جائے تو اس مطالعے سے کسی عام نتیجے تک پہنچنے میں سخت دشواری پیش آ سکتی ہے۔ لسانیاتی مواد کے مطالعے اور تجزیے میں باقاعدگی اور نظم و ترتیب کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ماہر لسانیات سب سے پہلے تکلمی آوازوں کی ادائی، مثبتوں اور مسمتوں میں ان کی تقسیم اور درجہ بندی سے بحث کرتا ہے۔ دیکھیے لسانیاتی مواد کے مطالعے، لسانیاتی مواد آوازیں ہیں، کسی بھی پرٹیکولر لینگویج کی آپ سٹڈی کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے اس زبان کے بولنے والوں کے مختلف ادوار میں اس کے نمونے ہیں،
اس کی آوازوں کا آپ جو ہے وہ لینگویج لیب میں تجزیہ کرتے ہیں. لسانیاتی مواد کے مطالعے یعنی لسانیاتی مواد کی سٹڈی اور اس کے انالیسز میں، تجزیے میں باقاعدگی اور نظم و ترتیب کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ماہر لسانیات سب سے پہلے تکلمی آوازوں کی ادائی، مصوتوں اور مصمتوں میں ان کی تقسیم اور کیٹیگری درجہ بندی سے بحث کرتا ہے، اور یہ بحث جو ہے وہ پازیٹیو سینس میں ہے. پھر وہ مخصوص زبان کی ممیز آوازوں کی شناخت یعنی پرٹیکولر لینگویج کی جو ممیز آوازیں ہیں جن میں بائنڈری اپوزیشنز پائے جاتے ہیں، جن میں افتراقات پائے جاتے ہیں، ان کی شناخت اور ان سے ترتیب پانے والی صورت رکنی حیاتوں کا مطالعہ کرتا ہے. اس کے بعد الفاظ کی حیت اور ساخت کے مطالعے کا مرحلہ آتا ہے، الفاظ کی حیت، الفاظ کے سٹرکچر کے مطالعے کا مرحلہ آتا ہے. پھر ان الفاظ کی ترکیب اور جملوں اور فکروں میں ان کی ترتیب و تنظیم پر غور کیا جاتا ہے. اس کے بعد الفاظ اور ان کے باہمی ربط و تسلسل سے پیدا ہونے والے معنی و مطالب کو موضوع مطالعہ بنایا جاتا ہے، اسٹڈی کا موضوع بنایا جاتا ہے. لسانیاتی مواد کے اس مطالعے اور توضیح و تجزیے کو الگ ترتیب، صوتیاتی، طرز صوتیاتی، صرف و نحو اور معنیات کا نام دیا گیا ہے. یعنی لسانیاتی مواد کے اس مطالعے اور توضیح و تجزیے کو ترتیب کے ساتھ پہلے صوتیات یعنی پہلے جو ہے لسانیات کا جب آپ پرٹیکولر لینگویج کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اصوات کا سب سے پہلے مطالعہ کریں گے. پھر اس کی اصوات کے اندر جو باریکیاں ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسے طرز صوتیات کہا جاتا ہے. اور پھر صرف و نحو کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور پھر معنیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے. لسانیاتی مطالعے کی ایک اور اہم خصوصیت جس نے لسانیات کو سائنسی نقطہ نظر دیا ہے وہ کیا ہے؟ زبان کے استعمال میں قطعیت ہے. لسانیات ایک ایسا علم ہے جس میں زبان کے مطالعہ کے لیے زبان کا ہی سہارا لیا جاتا ہے. زبان کے مطالعہ کے لیے زبان ہی کا سہارا لیا جاتا ہے. یعنی لسانیات کا مواد و موضوع بھی زبان ہے اور اس کے مطالعے کا ذریعہ یعنی میڈیم بھی زبان ہے. لسانیات میں زبان دوہرا کردار ادا کرتی ہے، اس لیے اس کے استعمال میں نہایت احتیاط سے کام لیا جاتا ہے. اب آپ جو ہے اس پوائنٹ کو جو ہے وہ خاص طور سے دیکھیے کہ لسانیاتی مطالعے کی ایک اور اہم خصوصیت جس نے لسانیات کو سائنسی نقطہ نظر دیا ہے، سائنسی نظر دی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے زبان کے استعمال میں قطعیت ہے. یعنی لسانیات ایک ایسا علم ہے، ایک ایسا ڈسپلن ہے جس میں زبان کے مطالعہ کے لیے زبان کا ہی سہارا لیا جاتا ہے. یعنی لسانیات کا مواد و موضوع بھی زبان ہے اور اس کے مطالعے کا ذریعہ یعنی میڈیم بھی زبان ہے. لسانیات میں زبان دوہرا کردار ادا کرتی ہے. وہ کیسے؟ یعنی دیکھیں کہ لسانیات کو جب آپ ڈسپلن کہتے ہیں تو اس میں زبان کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور زبان کا مطالعہ زبان ہی کے سہارے کیا جاتا ہے، اور لسانیات کا مواد اور موضوع بھی زبان ہے اور اس کے مطالعے کا ذریعہ یعنی میڈیم بھی زبان ہے. لسانیات میں زبان دوہرا کردار ادا کرتی ہے، اسی لیے اس کے استعمال میں نہایت احتیاط سے کام لیا جاتا ہے. دیکھیے سائنس کی زبان کی طرح لسانیات کی زبان بھی حد درجہ قطعی ہوتی ہے. یعنی 2+2=4. یعنی H2O ہائیڈروجن کے 2 ایٹم ہیں، آکسیجن کا ایک ایٹم ہے، تو یہی ہے ہر لیب میں یہی ہے. تو زبان بھی جب ہم سائنس کی زبان کی طرح لسانیات کی زبان کو دیکھتے ہیں تو لسانیات کی زبان بھی جو ہے وہ اسی طرح 2+2=4 نتائج سامنے لاتی ہے. یعنی حد درجہ قطعی ہوتے ہیں نتائج لسانیات کے. یعنی لفظ اور اس کے مفہوم میں ایک کا رشتہ پایا جاتا ہے یا 1+1 کا رشتہ پایا جاتا ہے. اس کے برخلاف ادب کی زبان میں قطعیت تقریباً مفقود ہوتی ہے. نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا. اب نظم طباطبائی اس کو انٹرپریٹ کریں گے، اپنے انداز سے کریں گے. اس کو جو ہے پروفیسر یوسف سلیم چشتی اپنے انداز سے کریں گے، اس کو غلام رسول اپنے انداز سے انٹرپریٹ کریں گے، میں اپنے انداز سے کروں گا، آپ اپنے انداز سے کریں گے. یہاں جو ہے 2+2=4 جو ہے وہ آ ہی نہیں سکتے. یہ
اس میں فن کی مداخلت ہو گئی ہے. یہ علم کے ساتھ جو ہے یہ علم نہیں ہے, یہ آرٹ ہے. اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس امیجینیشن ہے اور آرٹ ہے. لیکن جب آپ لسانیات کی بات کرتے ہیں تو لسانیات جو ہے وہ سائنس ہے, سائنٹیفک بنیادوں پر جو ہے زبان کی سائنس ہے, سائنٹیفک بنیادوں پر جو ہے اس میں ہر کام کیا جاتا ہے. لہٰذا اس کے جو ریزلٹس سامنے آتے ہیں, نتائج سامنے آتے ہیں, ان میں قطعیت ہوتی ہے. اور ادب کی زبان میں ظاہرہ قطعیت نہیں ہوتی, تقریباً جو ہے مفقود ہوتی ہے. ادب کی زبان علامتی ہوتی ہے جس کے ہر لفظ میں در تہ معنی پوشیدہ ہوتے ہیں. بیان ممکن ہے جو آج مجھ سے معنی جو ہے وہ نہ کھلے, کل کو جو ہے وہ آپ سے کھل جائیں, اور جو کل کو معنی آپ سے نہ کھلے وہ کسی اور سے کھل جائے. اب آپ دیکھیے کہ سائنس کی زبان کی طرح لسانیات کی زبان بھی معلومات بہم پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. یہ نہ تو متاثر کرتی ہے اور نہ تخلیقی اظہار کے طور پر کام میں لائی جاتی ہے. سائنس کی زبان کی طرح لسانیات کی زبان بھی معلومات بہم پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے, سورس ہے. یہ نہ تو متاثر کرتی ہے, متاثر کون کرتا ہے؟ متاثر آرٹ کرتا ہے, اور نہ تخلیقی اظہار کے طور پر کام میں لائی جاتی ہے. جب آپ سائنس کی زبان کی بات کریں گے تو آپ کا سارا کام ہی سائنسی ہوگا. یعنی یہ جو ہے وہ فن والا کام نہیں کرے گی, یہ متاثر کرنے والا کام نہیں کرے گی, اور نہ یہ تخلیقی اظہار کے طور پر جو ہے وہ کام میں لائی جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے وہ آپ ایک فارمولا جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں میتھمیٹکس کا, تو ہر جگہ نتائج ایک ہی آتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنسی مطالعے کی طرح لسانیاتی مطالعے کی بنیاد بھی معروضیت, قطعیت, نظم یعنی اور باقاعدگی کے اصولوں پر رکھی گئی. اور سائنس کی طرح یہ مطالعہ بھی مشاہداتی, تجرباتی اور تجزیاتی طریقہ کار پر مبنی کرتی ہے. یعنی تجرباتی سے مراد ہے ایکسپیریمنٹل, اور تجزیاتی سے مراد ہے انالیٹیکل. تو یہ امپیریکل, یہ جو ہے اور پہلے تو آبزرویشن, پھر ایکسپیریمنٹ, پھر انالیسز, یہ میتھڈولوجی جو ہے وہ لسانیات بھی استعمال کرتی ہے. یعنی سائنس بھی اسی منہج کو استعمال کرتی ہے, اسی میتھڈ کو استعمال کرتی ہے کہ سائنس میں بھی پہلے آبزرویشن ہوتی ہے, پھر اس میں تجربہ ہوتا ہے, پھر اس میں انالیسز ہوتا ہے. تو اس میتھڈ کو سائنس استعمال کرتی ہے, اور اسی میتھڈ کو جو ہے یعنی پہلے آپ ایک مطالعہ کر رہے ہیں پرٹیکولر لینگویج کا, اس میں پہلے آپ کی آبزرویشن ہوگی, پھر آپ کا تجربہ ہوگا, پھر آپ کا تجزیہ ہوگا. تو اسی طریقے کار کو جو ہے وہ لسانیات بھی سائنس کی طرح استعمال کرتی ہے. انہی اصولوں نے لسانیات کو سائنسی نقطہ نظر دیا ہے, اور انہی نظریات کی وجہ سے یہ علم آج زبان کی سائنس اور لسانیاتی سائنس کے نام سے بھی سامنے آتا ہے. یعنی اسے جو ہے انہی نظریات کی بنا پر, انہی نظریات کی وجہ سے یہ علم جو ہے آج زبان کی سائنس اور لسانیاتی سائنس کے نام سے آپ اسے جو ہے وہ جانتے ہیں. تو ہم نے جناب جو ہے وہ لسانیات میں جو سائنسی نقطہ نظر ہے اس کی بات جو ہے وہ آغاز میں کی تھی, کہ ہم جو ہے وہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ لسانیات میں سائنسی نقطہ نظر ہے کیا. اب دیکھیے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا جناب کہ بات یہ ہے کہ لسانیاتی مطالعے کی ایک اور اہم خصوصیت, یعنی اس کی مختلف جو ہے وہ ہم کریکٹرسٹکس کی بات کر رہے تھے لسانیاتی مطالعات کی. تو لسانیاتی مطالعے کی ایک اور اہم خصوصیت وہ ہے جو اسے سائنس بنا دیتی ہے, یا اس کو سائنسی نقطہ نظر عطا کر دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے زبان کے استعمال میں قطعیت. یعنی آپ جو ہے وہ آرٹ میں دیکھتے ہیں تو آرٹ میں تو قطعیت نہیں ہوتی, 2+2=4 نہیں ہوتے. لسانیات بہرحال ایک ایسا ڈسپلن ہے, ایک ایسا علم ہے جس میں زبان کے مطالعے کے لیے زبان کا ہی سہارا لیا جاتا ہے. لسانیات کا مواد اور موضوع, میٹیریل اور کانٹینٹ, یا کانٹینٹ اور سبجیکٹ بھی زبان ہے, اور اس کے مطالعے, اس کی سٹڈی کا ذریعہ یعنی میڈیم بھی زبان ہے. لسانیات میں زبان دوہرا کردار ادا کرتی ہے, اسی لیے اس کے استعمال میں نہایت احتیاط سے کام لیا جاتا ہے. اب دیکھیے سائنس کی زبان کی طرح لسانیات کی زبان بھی 2+2=4, 3+3=6, 4+4=8, H2O تو H2O, ٹھیک ہے نا. تو لسانیات بھی قطعیت,
हद दर्जा कतियत रखती है, यानी लफ्ज और उसके मफहूम में 1 = 1 का रिश्ता पाया जाता है। इसके बरखिलाफ जब आप अदब की तरफ आते हैं तो अदब में एक दौर में जो है अदब के जो है वो जब उसको इंटरप्रेट करते हैं तो उसके और नताइज आते हैं, दूसरे दौर में इंटरप्रेट करते हैं तो नई चीजें सामने आ जाती हैं। अदब की जबान अलामती होती है जिसके हर लफ्ज में तहदारी होती है, बरजस्तगी होती है, बेसाख उसमें वो जो है वो बरजस्ता होता है, बेसाख्तगी होती है, उसमें बेसाख्ता होता है, उसमें फिर मानी का एक पूरा पूरा निज़ाम होता है जो तह तर तह जो है पोशीदा होता है। अच्छा, अदब में जो है अदब में इमायत से भी काम लिया जाता है। एक जगह जो है फैज का शेर जो है वो एक जगह, न गवाओ नावुक के नीम कश, दिले रेजा रेजा गंवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले, न गवाओ नाव के नीम कश, दिले रेजा रेजा गंवा दिया, जो बच्चे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया, करो कजबी पे सरे कफन मेरे कातिलों को गुमाना, कि गुरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। अब इसमें इमायत है, इसको जो है आप चाहें तो जो है रोमांटिसिज्म की तरफ ले जाएं और चाहे तो जो है वो इस लवाजमे को, इस शेर को आप पॉलिटिकल मंजरनामे की तरफ ले जाएं। यानी इसमें ईमायत है, यानी एक तरफ जो है वो एक मानी है तो जब गौर करें तो दूसरे मानी जो है वो खुलते जाए, तह मानी जो है वो आपके सामने आते जाए। तो अदब में तो ऐसा होता है कि अदब में आप जब अदब की बात करते हैं तो अदब में मफहूम जो है 2 + 2 = 4 नहीं आता, कतईयत नहीं होती अदब में। अदब की जबान में कतईयत इस वजह से नहीं होती कि अदब मेटाफोरिकल होता है, इस्ताराती होता है, तशबीहाती होता है, अलामाती होता है, जिसके हर लफ्ज में आपको मानी की कई परतें, कई पहलू जो है वो आपको मिलते हैं, पोशीदा होते हैं, मख्फी होते हैं। आप उनको जो है वो जब इंटरप्रेट एक नाकिद करता है तो वो कई मानी जो है वो मंजर आम पर लाता चला जाता है। लेकिन साइंस की जबान की तरह लिसानियात की जबान भी मालूमात फराहम करती है, मालूमात फराहम करने का एक सोर्स है, एक जरिया है, लेकिन ये ना तो मुतासिर करती है और ना तख्लीकी इजहार के तौर पर काम में लाई जाती है। अब आप देखिए कि इसमें कोई शुबह नहीं है कि साइंसी मुताले की तरह लिसानियाती मुताले की बुनियाद भी ऑब्जेक्टिविटी पर, कतईयत और क्या कहते हैं उसको, नज्म और बाकायदगी के उसूलों पर रखी गई है। और साइंस की तरह ये मुताला भी पहले ऑब्जर्वेशन करती है, फिर ये तजुर्बा करती है, फिर ये एनालिसिस करती है, और यही मेथड जो है ये अपनाती है लिसानियात। साइंस भी यही मेथड अपनाती है। इन्हीं उसूलों ने लिसानियात को साइंसी नुक्ता नज़र अता किया है और इन्हीं नज़रियात की वजह से ये इल्म आज ज़बान की साइंस और लिसानियाती साइंस के नाम से आपके सामने आता है। ये तो था लिसानियात में साइंसी नुक्ता नज़र।